ہمیں جنت سے نکال کر دنیا کی طرف بھیجا اور ہماری تخلیق کا ایک مقصد ذکر کیا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام کے تمام انسانوں کو اور تمام کے تمام جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ تمام انسان اور تمام جن میری عبادت کریں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعبدون ای یوحدون، میری عبادت سے مراد یہ ہے میری وحدانیت کا اقرار کریں اور میری وحدانیت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ یعبدون کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس وحدانیت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ اس دنیا کے اندر جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی جائے، اگر وہ مقصد اس چیز سے پورا نہ ہو، ہم اس چیز کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہوئے ذرا تعامل نہیں کرتے۔ گاڑی لی ہے سفر کرنے کے لیے، اگر بجائے اس کے کہ وہ گاڑی آپ کو اٹھا کر لے کر جائے، بار بار آپ اس کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، بار بار خراب ہو رہی ہے، آپ اس کو اپنی زندگی میں نہیں رہنے دیں گے۔ کیوں؟ آپ کا ایک مقصد ہے، گاڑی لینے کا ایک مقصد ہے کہ آپ اس سے سفری سہولتیں اٹھائیں۔ جب سفری سہولتیں پوری نہیں ہو رہی، چاہے وہ سائیکل ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہے، چاہے کار ہے، کچھ بھی ہے، اپنی زندگی میں اس کو رکھنے میں آپ راضی نہیں۔ کیوں؟ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اس پہلو کو اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا ہے۔ دوسری طرف آئیں کہ ہمارا اس دنیا کے اندر کامیاب اور ناکام شخص کو پرکھنے کا کیا طریقہ ہے، کیا معیار ہے؟ ہم کس کو کامیاب اور کس کو ناکام سمجھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جو ظاہری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، دنیا داری ہے، مال ہے، اپنا مکان ہے، اچھا کاروبار ہے، سب کچھ معاشرے کے اعلیٰ طبقے کے مطابق ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ شخص کامیاب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ چیزیں نہ ہو یا کم ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ ہم نے معیار کس چیز کو بنایا؟ دنیا میں، کہ فلاں شخص کے پاس ایکس وائی زیڈ، فلاں شخص کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنا کاروبار ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا سب کچھ ہے، وہ کامیاب ہے۔ اپنے اس معیار کو ہم قرآن کریم کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کس چیز کو کامیابی قرار دیتا ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھیے، کامیابی کے لیے عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے نجاح، نون جیم الف اور ح، نجاح، اور دوسرا لفظ ہے فلاح، ف لام الف اور ح، فلاح۔ قرآن کریم نے
عربی زبان کے ان دونوں الفاظ میں سے ایک لفظ کو بیان کیا اور وہ ہے فلاح. نجاح نہیں استعمال کیا پورے قرآن کے. نجاح کا کیا مطلب ہے؟ اسکول کالج یونیورسٹیز سے رزلٹ کارڈ ٹرانسکرپٹ جو جاری کی جاتی ہے اس میں لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ نجاح کا کیا جاتا ہے، فلاح کا نہیں کیا جاتا. کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم میں لفظ فلاح ہے اور ادھر جو بچہ جتنے بھی نمبر لے کر پاس ہوتا ہے اس کے رزلٹ کارڈ پر، کشف الدرجات پر، ٹرانسکرپٹ پر جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ نجاح، نون جیم الف ہے. نجاح، افلاح نہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ اس میں معنی خیزی کیا ہے؟ یہ فرق کیوں؟ حالانکہ جو بچہ پاس ہو گیا وہ کامیاب ہے، اس کے لیے افلاح لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ قرآن کریم نے اہل ایمان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ افلاح کا کیا ہے، مفلحون کا کیا ہے، یفلحون کا کیا ہے. قد افلح من تزکا اولئک هم المفلحون لعلکم تفلحون. کہیں بھی یہ نہیں کہا انجح یا ناجح یا ناجحون یا ینجحون، نہیں. ناجح جو لفظ ہے، نجاح جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک خاص چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. کسی خاص چیز کو حاصل کرنے میں کوئی شخص کامیاب ہو جائے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ناجح. اور اگر صرف وہ خاص چیز ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام تر اہداف پا لے، اپنی زندگی کے تمام تر اہداف دنیا میں بھی پالے اور آخرت میں بھی پانے میں کامیاب ہو جائے، ان کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے افلاح. ہمارا جو معیار ہے وہ صرف ناجح تک ہے، افلاح تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے. قرآن ہمیں جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہ صرف نجاح نہیں ہے بلکہ فلاح ہے. اسی لیے اذان کے الفاظ کے اندر حی علی النجاح نہیں، حی علی الفلاح، اور دنیا جہان کی کامیابی کی طرف. دنیا جہان کی کامیابی صرف ایک عارضی 10 منٹ 5 منٹ 1 گھنٹے کی کامیابی نہیں، جو 1 سال کے دورانی میں کلاس پاس کر کے بچہ پاس ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ نہیں. حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آئیں. دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی. یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے. اور اسی لیے ایک آیت ہمارے اندر بڑی مشہور ہے، ہر ایک کو یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے آگے پیچھے پڑھیں بیان کیا ہوگا اس لفظ کی، اس کی معنی خیزی ہمیں پتہ چلے گی. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، شر دے کر بھی تمہیں آزمائیں گے، بالخیر اور خیر دے کر بھی آزمائیں گے. یہاں ہمارا جو کامیابی کا معیار ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. کسی کے پاس اگر پیسہ ہے یہ اس کی کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کسی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے یہ اس کی کامیابی کی ناکامی کی علامت نہیں ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری تخلیق کا مقصد ذکر کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور وحدانیت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہ ذات
جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمائے تم میں سے بہترین کارکردگی دکھانے والا کون ہے، آزمائش۔ اسی لیے کہتے ہیں دنیا دار امتحان ہے، دار آزمائش ہے، چاہے وہ پیسہ ہے تب بھی آزمائش ہے، پیسہ نہیں ہے تب بھی آزمائش ہے۔ پیسے کا ہونا یا نہ ہونا، کاروبار کا ہونا یا نہ ہونا، یہ کامیابی یا ناکامی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کیا چیز ہے؟ پیسہ ہے، آپ اس پیسے کو استعمال کیسے کرتے ہیں، یہ ہے کامیابی، یہ کامیابی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، پیسہ آ گیا ہے، کیا کرتے ہو اس پیسے کا، کس طرح سے صرف کرتے ہو، کس کس جگہ پر خرچ کرتے ہو، کہاں کہاں لگاتے ہو، یہ ہے کامیابی۔ اگر اچھی جگہ پر لگایا کامیابی ہے، بری جگہ پر لگایا ناکامی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا یہ امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، معیار نہیں ہے کامیابی کا۔ اور یہیں آ کر ہماری یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے، ہماری یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ نہیں، دونوں آزمائش میں، دونوں کے دونوں آزمائش میں، پیسہ نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، پیسہ ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں واضح فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ مال ہے، آزمائش ہے، اولاد ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب کیسے ہونا ہے، یہ ہے فلاح، یہاں فلاح ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم فلاح پانے میں کامیاب ہو گئے، یہاں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اگر اسی چیز میں ناکام ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے لیکن اولاد کی صحیح انداز سے تربیت نہیں کی، اولاد کی آزمائش میں ناکام۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال کو صحیح انداز سے استعمال میں نہیں لائے، آزمائش میں ناکام ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت رکھی اس لیے تاکہ آزمائے کون کارکردگی کے اعتبار سے اچھا ہے، کس کی کارکردگی اچھی ہے۔ قرآن کریم میں مفلح یا فلاح پانے والے کن کو کہا گیا؟ پہلا عمل، اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پہلا ایمان بالغیب، انفاق فی سبیل اللہ، نمازوں کا قیام، تین چیزیں ایک آیت میں ذکر کی۔ یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ مزید اگلی آیت میں ذکر کیا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ پانچ کام کرنے والے لوگ یہ کامیاب ہیں۔ ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے، یا اللہ تو جیسے جس حال میں رکھنا چاہے، تو جس حال پر رکھ کر راضی ہو ہم اس حال میں رہ کر راضی ہیں، تیرے ہر فیصلے کو من وعن اپنے آپ پر لاگو کرتے ہیں اور تیرے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس پیسہ ہونا ہمارے لیے خیر ہے یا پیسے کا نہ ہونا ہمارے لیے خیر ہے۔ اے اللہ جو فیصلہ تو کر دے
ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ایمان بالغیب کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ ان 5 اعمال کو اگر ہم تجزیاتی نگاہ سے دیکھیں تو یہاں پر ہر قسم کی عبادت کا تذکرہ ہے، ہر قسم کی عبادت ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادت ہے، ایمان بالغیب موجودہ اور سابقہ کتابوں پر ایمان، یہ ایمان بالغیب میں ہے۔ ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں سب کے سب ان 5 اعمال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر وہ تمام کچھ کر لیں جو شریعت میں موجود ہے، ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں، قطعاً نہیں۔ اسلام رہبانیت کا نام نہیں ہے اور نہ ہی دنیا پرستی کا نام ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کر جانے کا نام ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ سارا خرچ نہیں کرتے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین کرام یہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہاں جو وَمِمَّا کا لفظ ہے یہ اصل میں من اور ما ہے، من اور ما ان دونوں کو ملا کر پڑھا گیا تو مما رزقناہم۔ یہاں من کا معنی کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا وہ سارے کا سارا نہیں، اس میں سے کچھ حصہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے؟ سارا اللہ کی راہ میں دے دیں، آدھا دے دیں، 1/3 دیں، نہیں، 40واں حصہ 2.5%، 2.5% صرف یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، باقی 97.5% آپ کے پاس ہے۔ صرف اتنے سا جب دیں گے، کیا مطلب ہے اس کا کہ دنیا چھوڑ دینی ہے؟ نہیں، جب 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے 100 روپے کمانا ہے۔ جب 100 روپے کمائیں گے تو 2.5% دیں گے نا۔ دنیا اور دین دونوں کو اکٹھا لے کر جانا یہ اسلام ہے، لیکن اس میں ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ اسلام۔ جہاں آپ کو نظر آئے کہ اس جگہ پر دین یوں کہہ رہا ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے، دنیا کو چھوڑ دے اور دین کے راستے پر چلے، اور یہی ھدی للمتقین ہے، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کے عذاب سے بچیں اور اللہ کی جنت میں رغبت کرتے ہوئے عمل کریں، یہی تقویٰ ہے، ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقی کا ایک مظہر، تقویٰ کا ایک مظہر، جب دین اور دنیا، جب بیوی اور دین، بچے اور دین، والدین اور دین، معاشرہ اور دین آپس میں جب ٹکرائیں، آپس میں متصادم ہوں، ان سب چیزوں کو سائڈ پر کر دیا جائے، دین کو ترجیح دی جائے۔ اور سائڈ پر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل ذلیل و رسوا کیا جائے، شیطان نہیں، جو غلط کام کہہ رہے ہیں اس غلط کام کو نہیں ماننا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی ایسے کام میں اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ تو ان 5 کاموں کو کرنے والے کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی مفلحین کا تذکرہ کیا ہے جن کے بارے میں قرآن کریم نے بتلایا کہ جن کے نامہ اعمال آخرت میں وزنی ہوں گے، پلڑے اعمال کے وزنی ہوں گے، وہ کامیاب ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جس کا میزان نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے۔
معیار یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بینک بیلنس جتنا ہے وہ کامیاب ہو گیا، نہیں، دنیا میں کاروبار کتنا ہے، تعلیم کتنی ہے، ڈگریز کون کون سی ہیں، نہیں، آخرت میں نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری اور وزنی ہے وہ کامیاب ہے۔ کتنی آسان کامیابی ہے کہ جس پلڑے کو وزنی کرنے کی ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے، اس پلڑے میں رکھی جانے والی ایک نیکی کو ایک نہیں گنا جاتا۔ جس پلڑے کو وزنی کرنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے، اس پلڑے میں رکھی جانے والی ایک نیکی ایک شمار نہیں ہوتی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کی بجائے 10 کہا جاتا ہے اسے، ایک کی بجائے 10، اور یہ کم از کم ہے، یہ کم از کم ہے۔ کہاں تک اجر و ثواب پڑ سکتا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 700 ضعف، 700 گنا کے الفاظ ہیں۔ نیکی ایک، اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب 700 گنا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس ناکام شخص کا جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ گناہ انسان ایک کرے تو وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، نیکی انسان نہ کرے، صرف نیت کر لے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ کر لے تو پھر اس کو 10 سے ضرب دی جاتی ہے، اور یہ کم از کم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی جس کے گناہ ایک کرے تو ایک ہی لکھا جائے، نیکی کرے تو 10 لکھی جائیں، پھر بھی اس کی نیکیاں کم ہوں، پھر بھی اس کی نیکیاں کم ہوں، کتنا وہ لاپرواہ اور غافل شخص ہے۔ اور قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو مفلح قرار دیا ہے، فالحین قرار دیا ہے، کامیاب قرار دیا ہے۔ یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہیں۔ یہ آخرت میں جو میزان بھاری ہوگا وہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑے گی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنانے پڑیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی پڑے گا، لین دین اسلام کے مطابق کرنا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں جب ہم مکمل کریں گے تو تبھی کل قیامت والے دن ہمارا یہ نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے، اور یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ایک ایک چیز شریعت کے مطابق بنا لے، چاہے لوگوں کے سامنے آپ کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ عمر رضی اللہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا ہے۔ اپنے آقا سے روزانہ مار کھاتے ہیں، سیاہ رنگ ہے، لیکن جنت میں قدموں کی آہٹ رسول اللہ سے بھی آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعجب سے پوچھتے ہیں بلال کیا بات ہے، میں جنت میں جب بھی گیا ہوں تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے آگے سنی ہے، کیا عمل کرتے ہو بتاؤ، عمل کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کوشش کرتا ہوں وضو کی حالت میں رہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں نماز ضرور پڑھتا ہوں، وضو کے نوافل ضرور پڑھتا ہوں۔ وضو کرتے ہی انسان کے جو صغیرہ گناہ وہ پانی کے ساتھ دھل گئے، نماز پڑھنے سے انسان کا قلب بھی صاف ہو گیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں برائی اور بے حیائی بھی چلتی ہے، یا تو وہ نماز نہیں ہے یا وہ برائی بے حیائی نہیں ہے، ایک کام ضرور ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو یا تو ہم مخلوق نہیں ہے اللہ کی، یا ہماری عبادت نہیں ہے، دو میں سے ایک کام ضرور ہے۔ اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، اس معاشرے میں ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین وہ مقام نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے، لیکن جنت میں قدموں کی آہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے۔ کامیابی کا معیار، مقدار، مالی مقدار، دنیا، یہ کبھی نہیں ہے، یہ تو سراسر آزمائش ہے، سراسر آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں دے کر بھی اور لے کر بھی۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ اگر دے رہا ہے ہمارا رد عمل کیا ہے، اللہ اگر لے رہا ہے ہمارا رد عمل کیا ہے، یہ آپ کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے۔ آپ کا وہ رد عمل اچھا ہے، کامیاب ہے، شریعت کے مطابق ہے، کامیاب ہے۔ اگر تکلیف آنے پر ہائی دہائی ہے، جزا فضا ہے، بے صبری ہے، لاگ تان ہے، نامناسب کلمات زبان پر لا رہے ہیں، ناکامی۔ اور اگر تکلیف آنے پر الحمدللہ اے اللہ تیرے فیصلے پر میں راضی، کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتے اللہ کے کسی بندے کے اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو بلوغت سے پہلے اس کی روح قبض کر لیں، اس کی روح قبض کر لیں، اور بندہ روح کے قبض ہونے پر جزا فضا نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، رونے دھونے کا رد عمل نہیں دیتا، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، بندو تم نے میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے لختے جگر کی روح قبض کی ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے، حمیدک واسترجع، یا اللہ تیرے بندے نے تیرا شکر ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بیٹا فوت ہو گیا ہے، بیٹی فوت ہو گئی ہے، بلوغت سے پہلے فوت ہو گئی ہے۔ چھوٹے بچے کے فوت ہونے پر انسان دکھی زیادہ ہوتا ہے، رد عمل کیا ہو رہا ہے؟ حمیدک واسترجع، اے اللہ تیرے فیصلے پر اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ پڑھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ابن لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، تکلیف آئی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری دولت یہ آزمائشیں ہیں، آزمائش آئی ہے، اس آزمائش میں بندہ کامیاب ہوا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہا ہے، میرے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں محل بنا۔ اور صرف اتنا کام نہیں کرنا بلکہ باہر تختی بھی لگا دیں، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، باہر تختی لگا دیں اور اس پر لکھ دیں کہ یہ بیت الحمد ہے، کثر تعریف ہے، کثر حمد ہے۔ یہ تکلیف آنے پر اللہ کے فیصلوں پر رضامندی کا اظہار کرنے کا صلہ ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہے، وہ کامیاب ہے۔ راضی کون رہتا ہے؟ مال آ گیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر رضامندی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کو صحیح انداز سے خرچ کریں، اس کو صحیح کاموں پہ لگائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر تکلیف آتی ہے
اس تکلیف کا آنا ناکامی نہیں ہے۔ کوئی بچہ امتحان میں فیل ہو گیا ہے، ناکامی نہیں ہے۔ بیماری آ گئی ہے، ناکامی نہیں ہے۔ کاروبار میں لاس ہو گیا، ناکامی نہیں ہے۔ ناکامی کس چیز میں ہے؟ ان تکلیفوں کے آنے کے بعد انسان رد عمل دے تو منفی دے۔ اور یہی بات آج کل کے ماہرین نفسیات کہتے ہیں۔ تکلیف اگر آ گئی ہے، انسان بوجھل دل کے ساتھ گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ بوجھل دل کے ساتھ گھر میں بیٹھنے پر وہ نقصان پورا ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں، مزید نقصان بڑھے گا۔ کسی نے آپ کو الٹا سیدھا کہہ دیا ہے، کسی کے الٹا سیدھا کہنے پر آپ کھٹے دل کے ساتھ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، چپ کر کے کسی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ آپ کے بات نہ کرنے سے آپ کا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر رد عمل کیا دینا ہے؟ یہ آپ کی کامیابی ہے۔ اگر وہ رد عمل اچھا ہے کامیابی، برا ہے ناکامی۔ تو دنیا کے اندر چاہے خیر ملے چاہے شر ملے، اچھائی ملے یا نقصان ہو، یہ نہ تو آپ کے کامیاب ہونے کی علامت ہے، نہ آپ کے ناکام ہونے کی علامت ہے۔ اصل کامیابی اور ناکامی کہاں ہے؟ اس تکلیف کے آنے کے بعد آپ کا رد عمل کیا، اس نعمت کے ملنے کے بعد آپ کا رد عمل کیا، وہ آپ کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انداز سے کامیابی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشهد ان نبینا محمدا عبده ورسوله الداعی الى رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ۔ گرامی قدر سامعین کرام، فوز و فلاح اور کامیابی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈھالیں، لوگوں کی طرف مت دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انسان اپنے بہت سے رویے اس لیے اپناتا ہے کہ معاشرے کی چاہت کیا ہے، معاشرہ کس ڈگر پر چل رہا ہے۔ اور معاشرے کی اگر بات کریں تو معاشرہ آپ کو کسی بھی حال میں جینے نہیں دے گا۔ باپ بیٹا ایک گدھے کے ساتھ، واقعہ آپ جانتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، باپ بیٹا دونوں گدھے پر سوار ہیں، لوگوں نے پھر بھی باتیں کی۔ بیٹا بیٹھ گیا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے، پھر بھی باتیں کی۔ باپ بیٹھ گیا ہے، بیٹا چل رہا ہے، پھر بھی باتیں کی۔ تنگ آ کر انہوں نے گدھے کو اٹھا لیا، پھر بھی باتیں کی۔ معاشرہ آپ کو کسی بھی کروٹ جینے نہیں دے گا۔ رضا الناس غایۃ لا تدرک، عربی زبان کا بہت مشہور مقولہ ہے، اگر آپ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کی رضامندی، لوگوں کو خوش رکھنا اور خوش کرنا، یہ ایک ایسا ہدف ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ بھی کر دیں، بات کرنے والے کی زبان کو آپ روک نہیں سکتے۔ آپ کیا، وہ بات کرنے والا خود نہیں روک سکتا، وہ بھی کہہ دیتا ہے زبان چمڑے کی ہے پھسل جاتی ہے، بات کر کے زبان چمڑے کی ہے پھسل جاتی ہے، وہ خود نہیں روک سکتا، آپ کون روک سکتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ ایک ہدف اپنے سامنے رکھ لیں، لوگ سب راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، اگر آپ کا مقصد اچھا تھا، نیت دل صاف تھا آپ کا، ظاہری طور پر لوگ آپ کو غلط سمجھیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا وہی غلط سمجھنے والے لوگ آپ کے بارے میں گواہی دیں گے کہ واقعی آپ ٹھیک تھے۔
اگرچہ اس میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، کچھ کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن آخر کار بات آپ کے حق میں آئے گی کب؟ جب آپ کی نیت صاف ہو، اللہ کی رضا آپ کے بدلے اور اس کا طریقہ کار کتاب و سنت کے مطابق۔ فلاح اور کامیابی کا بڑا ہی مختصر اور شارٹ رستہ، آپ اللہ کو راضی کرنے، لوگوں کو اللہ راضی کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن جس اصول اور ضابطے کے مطابق لوگوں میں فیصلہ فرمائیں گے، اس میں ایک بات ہے، حقوق اللہ جتنے بھی ہیں شرک کے علاوہ، شرک کے علاوہ حقوق اللہ جتنے بھی ہیں اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ وہ شہید کے بھی معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتے رہیں، حقوق اللہ میں اگر کہیں کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ عباد اللہ، ان اللہ امرکم بامر عظیم فقال فی المحکم التنزیل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری زمینی اور نظریاتی ہر قسم کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری عوام کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہمارے حکمرانوں کے نصیب میں صحیح فیصلے نہیں ہیں تو یا اللہ ہمیں اچھے اور بہترین حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمران متعین کرتے ہوئے ہمارے اعمال کی طرف مت دیکھ، یا اللہ ہمارے برائیوں ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم پر برے حکمران مسلط نہ فرما۔ یا اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے نوجوان ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، مال و جان میں برکت عطا فرما، اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے سامنے ہماری جھولیاں ہیں، یا اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کے لیے ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کے لیے کسی بھی مسئلے میں کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے۔ یا اللہ تیرے سامنے ہماری جھولیاں ہیں، یا اللہ ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو ختم فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بخشش اور رحمت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بخشش اور رحمت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بخشش اور رحمت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔